صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب وہ لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے تو بازاروں میں نکل جاتے تھے. اگر کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، تو تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں. صدقہ و خیرات اگر آپ اپنی زندگی میں کریں گے تو آپ لوگ بہت سارے فضائل کے حقدار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور فضیلت بتلائی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال اور یہ کہ جو ہے صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسے لوگ غم و رنج سے بچ جائیں گے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله أيام العشر. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، اور وہ اس دن اپنے بندوں کا حساب و کتاب لے گا، اور اس نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہیں. ان نعمتوں میں سے
ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہر صورت میں اللہ رب العالمین سے ڈریں، تقوی کو اختیار کریں، کیونکہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کی بہت ساری فضیلت کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرو، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ یقین جانیے اگر ہماری زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، تو اگر آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے، اللہ رب العالمین آپ کو اس مصیبت سے اور پریشانی سے نکال دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی سے ان لوگوں کو نکال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کو اپنانے کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تو آپ ہر طور پر، چاہے ظاہری طور پر ہو یا یہ کہ باطنی طور پر ہو، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اور تقوی کو اپناتے رہیں۔ برادران اسلام، ہمارے اوپر جو مہینہ سایہ فگن ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر کریں، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے جو بھی عبادتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں ہم اس کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کرام اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس چیز کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ بہت سارے مقامات پر اور بہت سارے جگہوں میں اس بات کو پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں کی اور مختلف قسم کی قسم کھائی ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے تین کی اور زیتون کے درخت کی اور طور پہاڑ کی۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت اور اس کی فضیلت دوبالا ہو جاتی ہے، اس کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت و فضیلت کس قدر کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے۔ تو ہم لوگ اسی ایام سے گزر رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔
انہی ایام میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عرفہ کا دن بھی ہے، جو کہ 9ویں تاریخ کو پڑتا ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جو کہ حج کا اصل دن ہے۔ اس میں تمام حاجیوں کو وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے، یعنی تمام حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اس دن عرفہ کے میدان میں نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ تو اس دن کو 9ویں ذی الحجہ کہتے ہیں، یعنی عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ اور اس کی بابت شریعت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ اس دن کا روزہ رکھیں۔ اور اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کرتے ہوئے یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں۔ اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان ایام کی کس قدر فضیلت کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے۔ ہم ان ایام کو نہ گنوائیں اور نہ ہی غفلت کا شکار ہوں، بلکہ کثرت سے نیک اعمال کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اسی ایام میں یوم النحر کا دن بھی ہے، جس دن ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اس کو 10ویں تاریخ کہتے ہیں، یعنی عربی میں اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظمت والا دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر کا دن ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو ہے، جس دن ہم لوگ قربانی ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان ایام کی اس قدر فضیلت کیوں بتائی گئی ہے، کیوں ہم لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور برائیوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان ایام میں بہت ساری اہم عبادتیں اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے، جیسے کہ روزہ رکھنا ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ انہی ایام میں حج کی ادائیگی شروع ہوتی ہے، اور یہ کہ بہت سارے لوگ اسی ایام میں عمرہ پر بھی جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مختلف قسم کی اہم عبادتیں ان ایام میں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے، اور یہ کہ بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آپ ان ایام کی قدر کرتے ہوئے کثرت سے نیک اعمال کریں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاریں۔ اب آئیے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان ایام میں کس قدر ان ایام کو گزاریں، کیسے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کو پا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر جس طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر 5 وقتہ نماز فرض ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز فرض ہے۔ یہ تو آپ کے اوپر نماز فرضی ہے، آپ کو یہ پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم لوگ خاص طور پر ان اہمیت والے ایام سے گزر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، سنت کا بھی اہتمام کریں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ ایک عمل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا اور سنت کا اہتمام کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے
دوسرا جو عمل ہم ان ایام میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے، ہر دم اور ہر وقت آپ کی زبان سے ذکر الہی کے کلمات نکلنے چاہیے۔ اس کے بہت سارے کلمات کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، لیکن یاد دہانی کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان ایام میں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے، اپنی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طریقے کے بہت سارے کلمات کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے ذکر الہی کرتے رہیں، اور ان ایام کا کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ خالی ہو جائے، بلکہ کثرت سے ہمارے زبان پر اللہ رب العالمین کا نام آتے رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو سکون حاصل کروانا چاہتے ہیں، یا اسی طریقے سے ان ایام کی قدر کرتے ہوئے ان ایام کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ روزہ رکھیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ 9ویں ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ روزہ رکھیں، اور اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہمارے اوپر جو روزہ فرض ہے اس کو تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نفل روزہ کا اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ جو شریعت میں بات بتائی گئی ہے، سوموار، جمعرات، اسی طریقے سے ہر مہینے کے عربی تاریخ یعنی 13، 14، 15، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ، اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ، یہ تمام روزے جو ہیں یہ نفل میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس روزے کو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اور اس کی خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال کے مسافت سے دور رکھے گا، یعنی جہنم سے ایسے لوگوں کو دور کیا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو نفل روزے کی بہت زیادہ اہمیت کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ فرض روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں نفل روزوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جو ہم لوگ ان ایام میں کثرت سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بلند آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب وہ لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے تھے تو بازاروں میں نکل جاتے تھے، اگر کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، تو تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی سن کر تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اہم ہیں جو ان ایام میں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، اور اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جو ہم لوگ ان ایام میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، صدقہ و خیرات میں پیش رہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں،
کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، چاہے اپنے مال کے ذریعے سے ہو۔ اگر آپ کے لیے وقت لگتا ہو اس کی مصیبت کو دور کرنے کا، تو ایسی صورت میں آپ اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات اگر آپ اپنی زندگی میں کریں گے تو آپ لوگ بہت سارے فضائل کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور فضیلت بتلائی ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال اور یہ کہ جو ہے صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ایسے لوگ غم و رنج سے بچ جائیں گے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم لوگ ان ایام کی قدر کرتے ہوئے صدقہ و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کا حصہ لیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیں، اور یہ کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو لوگ بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ہم ان لوگوں کی مدد بھی کرتے رہیں۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہیں، اور یہ کہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ نفل نماز کا اہتمام کریں، ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور روزے کا اہتمام کریں۔ ایک اور بات جو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو آپ لگاتار 9 روزے رکھتے تھے، یعنی 1 سے لے کر 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم ان ایام کی قدر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا رکھیں۔